إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. محترم مکرم علماء کرام، معزز بزرگان اسلام، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلامی مائیں اور بہن، آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے جس عنوان کو لے کر آیا ہوں وہ ہے نوجوانوں کے اخلاقی بگاڑ اور اس کے اسباب. محترم حضرات، آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یقیناً یہ دور بہت ہی نازک دور ہے. یہی وہ دور ہے جو بہت خطرناک ہے اور قیامت کے قریب ہوتا ہوا دور ہے. یہ وہ دور ہے جس میں خیر کو شر سمجھا جا رہا ہے اور شر کو خیر سمجھا جا رہا ہے. یہ وہ دور ہے جس میں معاشرے کے اخلاق انسان کو بد کردار کہا جا رہا ہے اور بد کردار آدمی کو ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے. محترم حضرات، یہ وہ دور ہے جس میں نہ کسی طرح کی حیا ہے، نہ شرم ہے، نہ غیرت ہے. یہ وہ دور ہے جو اسلام کو حتی الامکان مٹانا چاہ رہا ہے. اگر ہم اسلام کے موافق جینا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کی تعلیمات کے موافق اور اس پر برقرار رہتے ہوئے اس زندگی کو گزارنی چاہیے. محترم حضرات، اس دور کا ایک سب سے بڑا فتنہ، اس دور کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اسلام سے دور ہوتے ہوئے دین کو چھوڑ کر بے دین کی طرف چل پڑے ہیں اور اسی طرح اسلام کو چھوڑ کر سیدھی راہ کو چھوڑ کر غلط راہ کو اختیار کر چکے ہیں. آخر وہ کیا وجہ ہے؟ آخر جو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ نوجوان اسلام، مسلمانوں میں بہت سے نوجوان، مسلم کا ایک بہت بڑا نوجوان کا طبقہ اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی تابع داری کر رہے ہیں؟ آخر اس کے کیا اسباب ہیں؟ انہی چیز کو میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. محترم حضرات، میں آپ کے سامنے نوجوان کے اخلاقی بگاڑ کے چند اسباب ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. محترم حضرات، نوجوانی کی عمر بہت ہی نازک مرحلہ ہے. نوجوانی کی عمر اگر کوئی شخص سیدھی راہ کو چھوڑ کر غلط راہ کو اختیار کرتا ہے تو آخر دم تک اسی راہ پر چلتا ہے. الا ہے کہ بہت سے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑھاپے کی حالت میں اسلام کی سیدھے راہ پر آتے ہیں. مگر نوجوانی کی عمر، نوجوانی کا مرحلہ بہت ہی نازک مرحلہ ہوا کرتا ہے. یہ وہ مرحلہ ہے جس میں شیطان نوجوان کو سب سے زیادہ ورگلاتا ہے. یہی وہ مرحلہ ہے جس میں شیطان نوجوانوں کو سیدھی راہ سے ہٹا کر، راہ راست سے ہٹا کر غیر اسلام کی طرف، اسلام کی راہ سے ہٹا کر غیر مسلمانوں کی تابع داری پر بہت زیادہ زور لگاتا ہے اور شیطان کو اس سے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے اگر ایک نوجوان آدمی اسلام کو چھوڑ کر غیر اسلام کی چیز کو اپناتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اپناتا ہے تو اس سے شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. مگر اگر کوئی شخص نوجوانی کی عمر میں سیدھی راہ کو اپناتے ہوئے، اسلام کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے، اسلام کی مکمل چیزوں کو اپناتے ہوئے، اسلام کے احکام پر پابند کے ساتھ اگر وہ زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صحیح حدیث ہے سبعۃ یظلهم اللہ یوم القیامۃ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 لوگوں کو بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں بہت سے لوگ ہوں گے، 7 لوگ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ یہ ایسا نوجوان شخص جو اپنی جوانی کے عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزارتا ہے۔ آئیے محترم حضرات، میں آپ کے سامنے چند اسباب ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ نوجوان زندگی کا مقصد کو بھلا بیٹھا ہے۔ مسلم کا مسلمان نوجوان کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ وہ زندگی کا مقصد کو نہیں جانتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تم زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہو، تم آخرت کے لیے کیا کیا تیاری کر چکے ہیں، ایسے میں وہ لوگ اپنے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ بہت سے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ بہت سے نوجوان یہ کہتے ہیں میں اس معاشرے کا سب سے بڑا انسان بننا چاہتا ہوں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد سے پیدا کیا، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں کس مقصد سے بھیجا ہے، اس مقصد کو نہیں جانتے ہیں۔ آج ایک نوجوان مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس حقیقت کو نہیں جانتے ہیں، جبکہ قرآن مجید صاف طور پر کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کو، ہم نے جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ محترم حضرات، قرآن صاف طور پر کہہ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اس لیے صرف اور صرف اس کی بندگی کرنی چاہیے، صرف اور صرف اس کی بندگی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ محترم حضرات، ہماری زندگی کا اصل مقصد اپنے رب کی بندگی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے رب کی بندگی کیے بغیر اپنی زندگی گزار رہا ہے تو وہ نوجوان ہو، وہ بچہ ہو یا وہ بوڑھا ہو، ہر وہ شخص جو بھی اپنی زندگی بندگی میں نہیں گزارتے ہیں تو اس کا زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ محترم حضرات، اگر کوئی شخص اپنی زندگی کا مقصد کو جان جائے تو عبادت میں کوتاہی نہیں ہوتی ہے، مگر آج ایک نوجوان کا بہت بڑا طبقہ عبادت میں کوتاہی برتتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر وہ کیا وجہ ہے؟ آخر انسان کیوں، آخر نوجوان عبادت میں کوتاہی کیوں کرتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد کو نہیں پہچانتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کا مقصد کو پہچان جائے تو ایسی صورت میں اپنی زندگی اچھی صحیح طریقے سے اسلام کے موافق، اسلام کے بتائے ہوئے احکام کے موافق اپنی زندگی کو گزارے گا۔ محترم حضرات، مگر ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو نظم فرض نمازوں میں کوتاہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم زندگی میں گزارتے ہیں تو عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم زندگی کا مطلب یہ سمجھے ہیں، ہم زندگی کا مقصد یہ سمجھے ہیں کہ نوجوانی کی عمر میں جتنی ہو سکے اتنے عیش و آرام کی زندگی گزاریں، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر ہم جوانی میں اپنی عمر اس طرح بھولنے میں، عیش و عشرت کرنے میں نہیں گزاریں گے تو آخر دوبارہ ہم کو بڑھاپے میں یہ مرحلہ نہیں ملے گا، بڑھاپے میں ہمیں یہ موقع نہیں ملے گا۔ مگر ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت ہم سے پوچھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ آپ 5 وقت کو پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو، ان 5 چیزوں سے پہلے۔ ان میں سے ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، یعنی اپنی جوانی بڑھاپے سے یا پھر جوانی ضائع ہونے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو۔ اگر کوئی شخص جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس سے بڑا کوئی اور چیز، اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ مگر ہم جوانی کے عمر کو یوں ہی ضائع کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے نوجوان انہوں نے اپنی زندگی ہوٹلوں میں ضائع کرتے ہیں، بہت سے نوجوان اپنی زندگی کو گھومنے پھرنے میں ضائع کر رہے ہیں، بہت سے نوجوان
عائش و عشرت کی زندگی بنا لیے ہیں. بہت سے نوجوان اپنی زندگی کو گلی کوچوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر دراصل ایسی بات نہیں ہے. روز قیامت اللہ تبارک و تعالی روز محشر کے دن ہم تمام کو جمع کرے گا اور ہم تمام سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنی جوانی کی عمر میں کیا کیا کمائے ہیں. اور ایک غلط فہمی یہ بھی ہے، زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی اپنی جگہ پر ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں دن رات مکمل صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں رہنا ہے. ایسی بات نہیں ہے. بات چیزیں فرض چیزیں ہیں، اپنی جگہ پر کرنا ضروری ہے، واجب ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دن میں صبح اٹھتے ہوئے دعا کے ساتھ اٹھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی اپنے رب کی بندگی میں گزر رہی ہے. اگر کوئی شخص بیت الخلا میں داخل ہوتا ہے، دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوتا ہے، سیدھا پیر رکھ کے داخل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی اپنے رب کی بندگی کر رہا ہے. رب کی بندگی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے فرض نماز پڑھ لینا ہے یا پھر فرض روزے رکھ لینا ہے، زکات ادا کر دینا ہے. بندگی کا مطلب صرف اور صرف یہی نہیں ہے. اور بعض لوگ یہ سمجھے ہیں بندگی کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں دن رات بیٹھ کے عبادت کرنا ہے. ایسی بات نہیں ہے. فرض نماز کے لیے عبادت کرنے کے لیے اپنی مسجد آنا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری جتنے ہم نے موقع ملے اس وقت ہم لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہوئے سیدھے پیر رکھ کر باہر نکلتے ہیں، دائیں پیر رکھ کر باہر نکلتے ہیں، دعا پڑھ کے نکلتے ہیں، یہ خود بھی اپنے رب کی بندگی ہے. بندگی کا مطلب یہ ہے اسلام کے احکامات کے موافق، اسلام کی تعلیمات کے موافق زندگی گزارنا، یہی اس کی رب کی بندگی ہے. مگر آج کا نوجوان، مگر ہم میں سے بہت سے نوجوانوں کا طبقہ ایسا ہے کہ اس چیز کو بھول چکے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے دنیا میں آنے کی وجہ مقصد زندگی کو جان لینی چاہیے. والدین کو بھی چاہیے جب بچہ چھوٹا رہتا ہے اسی عمر میں اس کو زندگی کی طرف ترغیب دلانی چاہیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو اس کو مسجد کے ساتھ لے کر جایا کرو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کو ڈانٹ کے ذریعے سے، ہلکے سے ماں کے ذریعے سے مسجد کو بلا کر جایا کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ اس کو زندگی اچھے سے معلوم ہو جائے، دنیا میں آنے کا مقصد معلوم ہو جائے. مگر ہم میں سے بہت سارے لوگ نوجوانوں کو اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، زندگی کے اصل مقصد کو بیان نہیں کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ جوان کی عمر میں، جب جوان کے مرحلے میں قدم رکھتا ہے تو اس کی زندگی کا مقصد نہیں جانتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مقصد کی زندگی کا مقصد کو جان لینی چاہیے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ اسلامی تعلیم سے اسلامی تعلیمات سے محترم حضرات، اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر ڈالتے ہیں، اگر آج مسلمان کے طبقے میں نظر آج ہم مسلمانوں کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو اسلامی تعلیمات کا انتظام نہیں کرتے ہیں، انہیں اسلام کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے بلکہ اس سے ہٹ کر دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے. اگر کوئی شخص کسی والدین سے پوچھتے ہیں آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، آپ اپنے بیٹے کو کیا پڑھا رہے ہیں، تو بہت ہی فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو انگریزی میڈیم میں داخل کروایا ہے، ہم اپنے بچوں کو اتنی فیس ادا کر کے دنیاوی تعلیم پڑھا رہے ہیں. مگر افسوس کی بات تو یہ ہے جو چیز اصل مقصود ہے اس چیز کو بھلا بیٹھے ہیں. اصل چیز تو یہ ہے ہمیں اسلام کی بنیادی چیزیں جاننا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کے اس حدیث کے صحت کے سلسلے میں بعض علماء نے اختلاف کیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بعض علماء نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان آدمی کے لیے دین کا سیکھنا واجب اور ضروری ہے. یہ کون سی چیز ہے جس کا سیکھنا ہر انسان کے لیے واجب ہے؟ دین انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے اگر کوئی شخص دین نہیں سیکھتا اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جوانی کی عمر میں آ کر دین کی راہ کو چھوڑ کر وہ دین کی راہ میں چلنے لگتا ہے. اگر دین کی راہ میں چلنا ہے، اپنی اولاد کو آخری مرتے دم تک اسلام پر برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں بنیادی اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے، بنیادی اسلام کی ضروری تعلیمات سکھانی چاہیے. ضروری تعلیمات کیسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کرانی چاہیے،
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، ان تمام چیزوں کی معرفت ہونی چاہیے۔ ربوبیت کیا ہے، توحید کیا ہے، ان تمام چیزوں کی وحدت، ان تمام چیزوں کی تعلیمات دینی چاہیے، کیونکہ یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے انسان رہتا ہے۔ اگر یہ اسلامی بنیادی چیزیں نہیں رہتی ہیں تو انسان نہیں ہے بلکہ حیوان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ کفار مکہ کے سلسلے میں ان کے اوصاف، ان کی مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان کے دل تو ہیں مگر اس سے نہیں سمجھتے ہیں، ان کے آنکھ ہیں لیکن انہیں بصیرت نہیں ہے، ان کے کان ہیں مگر ان سے اس سے سنتے نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انہیں اسلام کی تعلیمات دی جاتی ہے مگر وہ سننے کو راضی نہیں ہے، اسلام کی باتیں بتاتے ہیں مگر ان چیزوں کو تسلیم کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جانوروں کی طرح۔ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ وہ لوگ ہیں، یہ جانور ہیں بلکہ اس سے بدتر ہیں، اس سے گئے گزرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اگر دین ہم سے مفقود ہو چکے، اگر دین ہم میں نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام جانور سے بدتر ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے نوجوان کو جوانی کے عمر سے پہلے، جوانی کے مرحلے سے پہلے، بچپن میں ہی اس کو دین کی بنیادی تعلیمات سکھانی چاہیے۔ اب آپ کی بات کے سامنے تیسری بات بتانا چاہتا ہوں۔ تیسری چیز جس کے ذریعے سے انسان بہت ہی جلد بد اخلاق کی طرف بڑھتا ہے، اسلام نوجوان میں بگاڑ کا ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ وقت کا ضیاع کرنا ہے۔ محترم حضرات، ہمارے نوجوانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ ان کے پاس وقت کی قدر نہیں ہے، وہ یوں ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں، یوں ہی وقت کا ضیاع کرتے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو موقع کو غنیمت سمجھنی چاہیے۔ ہم سے جتنی ہو سکے اسی عمر میں عبادت کرنی چاہیے، مگر بہت سارے لوگ اپنی جوانی یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، ان کے پاس وقت کی قدر نہیں رہتی ہے، ان کے پاس وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ پر چلنے لگتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے بھٹک جاتے ہیں۔ محترم حضرات، وقت کی قدر کرو، کیونکہ اگر ہم سے یہ وقت چلے جائے، اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ وقت کو چھین لے گا تو دوبارہ ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ ہمیں جوانی کی عمر ایسی ہے جس میں جتنی طاقت کے ساتھ ہو سکے عبادت کرنی چاہیے، اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر ہم میں سے بہت سارے لوگ وقت کا ضیاع کرتے ہیں، یوں ہی ہماری زندگی یوں ہی گزرتی رہتی ہے، وقت کی کوئی قدر نہیں رہتی ہے۔ لہٰذا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ ہم وقت کا ضیاع کرتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے نوجوان میں بگاڑ کے اسباب ایک سبب یہ بھی ہے کہ سودی کاروبار۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، غیر تو غیر ہمارے اسلامی بھائی لوگ، ہمارے اسلام میں بھی یہ چیز کا عام ہو چکا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ، بڑے لوگ اپنی جگہ پر، بلکہ ابھی چھوٹے جوانی کی عمر میں پر پہنچتے ہیں، جوانی کی عمر میں، جوانی کے مرحلے پر قدم رکھتے ہیں، اتنے میں سودی کاروبار شروع کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم ربا مت کھایا کرو۔ اسلام سود کی بہت زیادہ مذمت کرتا ہے، مگر آج ہم میں سے بہت سارے لوگ سودی کاروبار میں لگے رہتے ہیں۔ سود ایک ایسی بلا ہے، اگر کوئی شخص سود میں پڑ جائے تو دوبارہ کبھی اس سے ہٹ کر نہیں آتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس کی بہت زیادہ مذمت فرمائی، اور جو شخص سود کا لین دین کر رہا ہے، سودی کاروبار کرتا ہو، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار۔ اگر کوئی شخص سودی کاروبار کرتا ہو، اگر کوئی
कोई शख्स सूद खाता हो या फिर लेता हो या उनके लेन देन के मामले में उनकी मदद करता हो तो उनका ठिकाना जहन्नम है। कुरान ने सूद को हराम करार कहलाया, इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है गैर मुसलमान को, जबकि गैर मुसलमानों में सूदी कारोबार बहुत ही कम होता है, मगर आज हमारे मुसलमानों का तबका, नौजवानों का एक बहुत बड़ा तबका सूदी कारोबार में लगा हुआ है। यही वजह है कि हम में से बहुत सारे नौजवान बदअखलाक की तरफ लौटते नहीं। अब आइए एक और सबब बताता हूँ जिसके जरिए से नौजवानों में बहुत बड़ा बदअखलाक होते जा रहे हैं। उसकी वजह एक ये है कि मगरिबी कल्चर। देखिए, कौमों के दरमियान, कौमों में आपस में मुकाबले के जरिए से ये कौम दूसरे कौम को निचला दिखाने के लिए आपस में मुकाबला होते हैं। उस जमाने में जंग की शक्ल में मुकाबला हुआ करते थे, मगर आज ऐसा दौर है जिसको हम मगरिबी कल्चर कहते हैं। मगरिबी कल्चर ये चाहता है हमसे कि वो इस्लाम से दूर हो जाए, और उन्होंने मुसलमानों में खुसूसन नौजवान तबके को निशाना बना, क्योंकि नौजवानी की उम्र वही है, यही वो नौजवान है जिसके जरिए से हमारे मुआशरे में बहुत सारे इनकलाब आ सकते हैं। अगर हम तारीख का मुताला करते हैं, अगर हम तारीख को टटोल मटोल करते हैं, अगर किसी चीज में, अगर मुआशरे में अगर किसी भी तरह का इनकलाब पाया गया तो सिर्फ और सिर्फ नौजवान तबके की दुनिया पर है। तो यही वजह है कि मगरिबी कल्चर ने, यहूद और नसारा ने, उन्होंने मुसलमान नौजवानों को टारगेट बनाया, और मगरिबी कल्चर जिसको फैशन का नाम दिया जा रहा है। देखिए, आज एक अच्छी खासी पैंट अगर उसको बीच में, घुटने के बीच में से फाड़ देते हैं तो उसको कल्चर फैशन कहा जाता है। इसी तरह अगर एक खासी अच्छी कटिंग करवा लेते हैं, अच्छी खासी कटिंग को एक शक्ल देकर बना लेते हैं तो उसको एक फैशन करा देते हैं, जबकि क्या इसको फैशन कह सकते हैं? देखिए, आज हम में से बहुत सारे नौजवान का तबका ऐसा है, किसी क्रिकेटर को देखकर, किसी फुटबॉल प्लेयर को देखकर या फिर किसी स्पोर्ट्स के प्लेयर को देखकर उसके नक्शे कदम पर चलता है। वो जिस तरह कटिंग करवाता है उस तरह कटिंग करवाता है, वो जिस तरह लिबास पहनता है उस तरह, इसी तरह हमारा मुसलमान का नौजवान भी उस तरह लिबास पहनता है। तो क्या इसको मगरिबी कल्चर? इस्लाम इस बात की तालीम नहीं देता। इस्लाम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला की इत्तिबा करने की हमें तालीम देता है। हमारे लिए नमूना, हमारे लिए आइडियल सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई और चीज हमारे लिए आइडियल मॉडल नहीं है, कोई और चीज हमारे लिए आइडियल नहीं, कोई और चीज हमारे लिए नमूना नहीं। मगर अफसोस की बात तो ये है कि हम इन चीजों को भुला बैठे हैं और मगरिबी कल्चर को अपनाते हुए, मगरिबी तहजीब को अपनाते हुए इंसान अपने तहजीब से हटकर, महज़ब से हटकर, दायरे से हटकर बदकिरदार इंसान बनता जा रहा है, जबकि वो अपने आप को फख्र महसूस करता है कि मैं आज के हम इस मॉडल की शक्ल अपनाकर हम इस मुआशरे के सबसे बड़े आदमी हैं। बल्कि ऐसी बात नहीं है, हमारे लिए मॉडल और नमूना सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद। आइए देखिए, नौजवानों में एक बहुत बड़ा तबका जिस फितने में मुब्तला है वो फितना है मोबाइल। मोबाइल अपनी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीजें भी हैं, इसमें बहुत सारी, और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए बहुत सारी बुराई की चीजें भी हैं। मोबाइल आज के दौर का एक बहुत बड़ा फितना है। अगर कोई शख्स इस्लाम के दायरे में रहते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करता है तो सही मानों में ये चीज उसके लिए नजात का बाइस है। अगर उससे हटकर, इस्लाम के दायरे से हटकर गलत चीजें देखने लगता है, गलत चीजें सुनने लगता है तो यकीनन वो अपने आप को दुनिया में आखिरत को कमा रहा है। देखिए, हमें से अपने आप को बदलिए। हम में से बहुत सारे नौजवान ऐसे होते हैं, गाने सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, बहुत सारे दूसरी हर तरह की फिल्में देखते हैं। क्या ये जायज है? क्या इस्लाम इसी बात की तालीम देता है? इस्लाम हमें इस बात की तालीम नहीं देता है। उसके बजाय अगर कोई शख्स उसी मोबाइल के जरिए से कुरान सुनता है, या फिर उसी मोबाइल के जरिए से कुरान पढ़ता है, या फिर उसी मोबाइल के जरिए से इस्लाम की तालीम हासिल करता है तो सही मानों में ये उसके लिए नजात का जरिया है, और यकीनन ये वो चीज उसके लिए फितने का बाइस नहीं। उससे हटकर, इस्लाम के दायरे से हटकर अगर उसका इस्तेमाल करता है तो यकीनन ये उसके लिए फितना है।
محترم حضرات، آج کے ہمارے نوجوان طبقے میں بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے عشق و محبت ہے۔ محترم حضرات، اسلام ہمیں عشق و محبت کی اجازت کب دیتا ہے؟ شادی کے بعد اس کی اجازت دیتا ہے۔ شادی سے پہلے اجنبی عورت سے بات کرنے سے، اجنبی عورت سے چیٹنگ کرنے سے، اجنبی عورت سے بیٹھنے سے، ان کے ساتھ اٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ہمیں اسلام اس سے روکتا ہے۔ مگر افسوس کی بات تو یہ ہے، یہ تو ایک وقت تھا کہ غیر مسلموں میں اس چیز کا ایک عام تصور تھا، مگر آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہی چیز مسلمان نوجوان کے طبقے میں بھی آ چکی ہے۔ اس سے بڑھ کر بری چیز تو یہ ہے، بہت سارے لوگ کورٹ میرج کرتے ہیں۔ محترم حضرات، یاد رکھیے، گرچہ کہ ہندوستان آئین کے مطابق کورٹ میرج کی اجازت اس بات کی صحیح قرار دیتا ہے، گرچہ کہ کورٹ میرج ہندوستان آئین کے مطابق ہندوستان کے قانون کے موافق صحیح ہے، مگر ہم مسلمان ہونے کے ناطے اسلامی شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کورٹ میرج ہمارے لیے حلال نہیں بلکہ حرام ہے، کیونکہ اس میں ولی نہیں ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیں نکاح کے لیے ولی کی شرط رکھتا ہے، مگر اس میں ولی کی مفقود ہونے کی وجہ سے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم جا کر کورٹ میرج کروائیں، ہمارے لیے بالکل حرام ہے۔ ہمیں ہر معاملے میں ہمیں اٹھتے بیٹھتے ہر اس میں سوچتے ہوئے دن رات ہماری اسلام کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ہم اسلام کے دائرے کے اندر تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں، اسلام کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو صحیح معنوں میں یہ بامقصد زندگی اور صحیح معنوں میں یہ بہت بڑا نجات کا ذریعہ ہے۔ میں انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام نوجوان طبقے کو اسلام کے دائرے پر رہتے ہوئے مقصد زندگی کو سمجھتے ہوئے اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں سچی سوچ عطا فرمائیں، اور ہمیں اسلام سے بچائیں، اور ہمیں اسلام سے ہٹ کر جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنی بھی غلط چیزیں ہیں، ان تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔